Assalamu alaikum dear students, hope so you all are fine. Today we are going to start practice unit number 3 of focus and comprehension. Practice unit 3 के अंदर हम दो पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज A and B, और देखेंगे इसमें क्या information हमें provide की गई है. So let's start. The following two passages and question will test the skills you have learned from unit 12 to 15. Make sure you take time to read the questions and the passage before you write your answer. अब وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دو پیسج دیے ہوئے ہیں یہ ہمارا مطلب یہ ایک ہمارا ٹیسٹ ہی ہے. یہ دو پیسج کی جو ہم نے اسکل پچھلے چیپٹر 12 سے 15 تک پڑھ لیے ہوئے ہیں، تو ہم کیا اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم ان پیسیجز کو پڑھنے کے بعد ان کے کوشچن کے آنسر دے سکیں. پیسیج نمبر 1 کا نام ہے پیسیج اے کا نام ہے بریو نیو فارم، یعنی کہ نئے دور کا فارم. ٹھیک ہے، تو اس کا ٹاپک جو ہے یہ ہے بریو نیو فارم، پیسیج اے. اور اس کے اندر ٹوٹل 6 ہمارے پاس پیراگراف ہیں. اور یہ جو بریو نیو فارم ہے یہ جم میسن اینڈ میری فائنلی ان دونوں لوگوں نے لکھا ہے. ان ڈیفینس آف اینیمل ایڈیٹڈ بائی پیٹر سنگر نے اس کو ایڈٹ کیا ہے. ڈیفینس آف اینیملس کی ڈیفینس پر یہ لکھا گیا ہے بریو نیو فارم. ٹھیک ہے، سو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی اس پریکٹس یونٹ کے متعلق. سو لیٹس اسٹارٹ دا پیراگراف نمبر 1 and 2 of passage A. In our mind's eye, the farm is a peaceful, pleasant place where calves nuzzle their mothers in a shady field, pigs loaf in the mud hole, and chickens scratch and scramble about the barnyard. We comfort ourselves with these bucolic images that are implanted by calendars, coloring books, and the countrified labeling and advertising of animal products. The reality of modern animal production, however, is starkly different from these senses. Now virtually all our poultry products and about half of our milk and bread meat come from animal mass produced in huge factory-like system. In some intensively managed confinement operations, animals are crowded in pens and caged, stacked up like so many shipping crates. On these factory farms, there are no pasture, no stream, no reasons, not even day and night. Health and productivity come not from the frolics in sunny meadow, but from syringes and addictive laced feed. سو پیراگراف نمبر 1-2 کا یہ ٹیکسٹ تھا. اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. پیراگراف نمبر 1 میں وہ کہتا ہے ہمارے دماغ کی آنکھ میں فارم ایک ایسی پرسکون اور خوبصورت جگہ ہے. یعنی کہ جب ہم اپنے دماغ میں سوچتے ہیں تو فارم کے بارے میں نا، کسی بھی چیز کا فارم، تو ہم کہتے ہیں وہ بڑی سکون دہ جگہ ہے جہاں بچڑے، آگے بتاتا ہے، جہاں بچڑے اپنی ماؤں کو ناک سے چھیڑتے ہیں، یعنی کہ اپنی ماؤں کے ساتھ پیار کرتے ہیں. یہ ایک سایہ دار میدان میں سور کیچڑ کی گڑھوں میں وقت گزارتے ہیں اور مرغیاں ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور پر رگڑتے ہیں. ایسی زمین پر ہم اپنے آپ کو ان دیہاتی تصویروں سے سکون پہنچاتے ہیں. یہ عکس کیلنڈروں پر، 5 کلرنگ بکس پر، دیہاتوں سے وابستہ لیبلز پر اور جانوروں سے متعلقہ اشیاء پر چھپے ہوتے ہیں. اب یہاں پر وہ ہماری امیجینیشن بتاتا ہے جو فارم کے متعلق ہوتی ہے پہلے پیراگراف میں. دوسرا پیراگراف، جانوروں کی جدید افزائش کی حقیقت اگرچہ ان مناظر سے بہت مختلف ہے. اب وہ کہتا ہے جو ہم نے مائنڈ میں سوچا ہوتا ہے نا، اس سے بہت ڈفرینٹ ہے جانوروں کی پرورش جو وہ کرتے ہیں. اب حقیقتاً ہماری پولٹری کی ساری اشیاء اور ہمارے استعمال کا آدھا دودھ اور سرخ گوشت ان جانوروں سے آتا ہے جن کی فیکٹری کی طرح کے نظام میں وسیع پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے. یعنی کہ ہماری ضرورت کی چیزیں ادھر سے پروڈیوس ہوتی ہیں، زیادہ تر فیکٹریوں سے پروڈیوس ہوتی ہیں جہاں جانوروں کو فیکٹری کے لحاظ سے پرورش دی جاتی ہے. کچھ بہت ہی زیادہ انتظامی قید خانوں میں بہت زیادہ جانوروں کو پنجروں میں ٹھونس کر دکھایا جاتا ہے، جیسے کہ ترسیل کرنے والے کریٹ ڈبے. ان فیکٹری فارم پر نہ تو چراگاہیں ہیں، نہ تو ندیاں ہیں، نہ موسم، نہ ہی دن اور رات کا اثر.
صحت اور افزائش جانوروں کو اچھل کو کود اور روشنی والی چرگاہوں سے نہیں آتی بلکہ ٹیکوں سے اور اعلیٰ وٹامنس کی خوراکوں سے آتی ہے۔ اچھا جی، دوسرے پیراگراف کے اندر وہ پتہ ہے کیا بتاتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ضرورت کی چیزیں پولیٹری فارم سے اویل کی جاتی ہیں۔ پولیٹری فارم میں جانوروں کو رکھا جاتا ہے اور نیچرل جو انوائرمنٹ ہے وہ ان کو نہیں دیا جاتا ہے بلکہ ظلم ہے ایک قسم کا ان کے ساتھ۔ تو دوسرے پیراگراف میں وہ یہ کہتا ہے، بریو نیو فارم میں بیسیکلی میں نے آپ کو رائٹرز کے نام پہلے بتائے تھے، وہ اس چیز پر جو گفتگو کر رہے ہیں کہ جو آج نئے دور کے فارم ہیں وہ کس طرح کے ہیں، کیسے جانوروں کی وہاں پر پرورش کی جاتی ہے۔ لیٹس بگن ٹو آر پیراگراف نمبر 3 and 4۔ Paragraph number 3. The new factory system allows operators. Not all farmers operate them, and not all who operate them are farmers. To maintain a large number of animals in a given space, but they have created serious problems for consumers, farmers, and the environment. And they raise disturbing questions about the degree of animal exploitation that our society should accept. The factory farm is one of the more inappropriate technologies of this century. It requires high inputs of capital and energy to carry out a simple natural process. It causes a costly chain of problems and risks, and it does not, in fact, produce the results claimed by its proponents. Moreover, the animal factory pulls our society on long dark step backward from the desirable goal of a sane, ethical relationship with other being and the natural world. Right under our noses, agribusiness has wrought a sweeping revolution in the ways in which animals are kept to produce meat, milk, and eggs. It began in the years before World War II, when farmers near large cities began to specialize in the production of chickens to meet the constant demand for eggs and meat. These first mass producers were able to turn out large flocks all the year round. Once poultry experts discovered the role of vitamins A and D, when these were added to the feed, chickens could to be raised indoors because they no longer needed sunlight and exercise for proper growth اینڈ بون ڈیولپمنٹ۔ تو یہ تھا 3 اور 4 پیراگراف کا ٹیکسٹ۔ اب اس کی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ تو پیراگراف 3 کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ پیراگراف 3 میں وہ کہہ رہا ہے فیکٹری کا یہ کام انتظام کاروں کو یہ اجازت دیتا ہے، فیکٹری کا یہ نظام سسٹم انتظام کاروں کو یہ اجازت دیتا ہے۔ سارے کسان اس نظام کو نہیں چلاتے اور باقی سارے جو اس نظام کو چلاتے ہیں وہ کسان نہیں۔ کہہ رہا ہے کہ کسان جو ہے نا فیکٹری کے نظام کو نہیں چلا سکتا، کہ وہ ایک محض مخصوص جگہ میں بہت سارے جانوروں کو رکھ لیں، لیکن صارف کے لیے انہوں نے بہت سارے مسئلے پیدا کر دیے، کسانوں اور آب و ہوا کے لیے بھی اور جانوروں کے استحصال کے بارے میں بھی بہت سارے پریشان کن سوالات اٹھتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کو قبول کرنے چاہیے۔ فیکٹری فارم اس صدی کی سب سے غیر موزوں ٹیکنالوجی ہے۔ اس سادہ اور فطری طریقہ کار کو سر انجام دینے کے لیے بہت سارا سرمایہ اور توانائی درکار ہے۔ اس سے بہت سے خطرات اور مسئلے جنم لیتے ہیں اور یہ نتائج بھی مہیا کرتے ہیں، یہ نتائج بھی مہیا نہیں کرتا جس سے دعویٰ اس کے حامی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں کی فیکٹری میں ہمیں ایک لمبے سیاہ قدم پیچھے کی جانب کھینچتی ہے۔ یہ دل پسند خواہش سے ایک ذی ہوش داخلاقی تعلق سے دوسری مخلوقات کے ساتھ اس فطری دنیا میں۔ پیسیج نمبر 3 میں وہ بتاتا ہے کہ فیکٹری جو ہے نا یہ سسٹم وہ لوگ نہیں جانتے کسان کہ اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، اس کے لیے اسپیشلسٹ فیکٹری والے ہیں جو اس کو آپریٹ کرتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو فیکٹری ہے نا اس میں جانوروں کو کسان تو اپنے طریقے سے جانوروں کو اوپن انوائرمنٹ دیتے ہیں، فیکٹری میں اوپن انوائرمنٹ نہیں ہوتا اور غیر فطری نیچرل جو انوائرمنٹ ہے وہ انہیں پرووائڈڈ نہیں ہوتا، بیچاروں کو بہت سارے خطرے اور مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جانوروں کو۔ 4th پیسیج ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے، ہماری آنکھوں کے بالکل نیچے زراعت کے کاروبار نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ان طریقوں سے
ان طریقوں میں جن سے ہم جانوروں سے گوشت، دودھ اور انڈے حاصل کرتے ہیں یہ دوسری جنگ عظیم سے قبل شروع ہوا، جب بڑے شہروں کے قریب رہنے والے کسانوں نے انڈوں اور گوشت کی مستقل بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے افزائش مہارت حاصل کی۔ یہ اولین اور بڑے پرندوں کے جھنڈوں کو سارا سال پیدا کرنے والے تھے۔ ایک دفعہ جب پولیٹری کے ماہرین نے وٹامن اے اور ڈی کی اہمیت کا پتہ لگا لیا اور جب ان کو خوراک میں شامل کیا گیا، مرغیوں کی افزائش ہم گھروں میں بھی کر سکتے تھے، کیونکہ ان کو اب سورج کی روشنی اور ورزش کی ضرورت نہ تھی، مناسب افزائش اور ہڈیوں کی بہتری کے لیے۔ اچھا جی، پیراگراف نمبر 4 میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ جو ہے زراعت جو ہے اب لوگوں کی ڈیمانڈ جنگ عظیم کے بعد بڑھنے لگ گئی، زیادہ چیزیں لوگوں کو جو ہے ضرورت بن گئی، دودھ انڈے وغیرہ، پاپولیشن انکریز ہو گئی، یعنی کہ لوگ سیٹلڈ ہو گئے نا ورلڈ وار 2 کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر، تو ان کو ان کی ریکوائرمنٹس بھی انکریز ہو گئی، تو اس کے لیے انہوں نے فیکٹری فارم سٹارٹ کر دیا۔ نیچرل پروڈکٹیوٹی سے تو کام نہیں چل رہا تھا، فیکٹریز اوپن کر لی، فارمز اوپن کر لی، تو اس کے ذریعے ان کو جو ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا گیا، ضرورتیں بڑھ گئی تھی اور وہ نیچرلی جو ہے اس نیچرلی پرووائڈڈ نہیں تھی، اسی لیے فارمنگ سٹارٹ کر دی انہوں نے۔ تو وٹامن اے اور ڈی کا بھی استعمال کیا گیا ان کی خوراک میں تاکہ وہ ان بڑھوتری ہو سکے جانوروں کو۔ اب پیسیج نمبر 5 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایکچولی اس کی جو ہے نا پکچر میرے سے یہ خراب ہو گئی ہے، آپ اس کو موبائل کو اپنے کو بینڈ کر کے پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ لارج اسکیل انڈورس production catch on fast around the urban market centers, but the new method created a host of problems. Nightmarish scenes began to occur in the crowded sheds. Birds pecked other to death and ate their remain in the poorly ventilated poultry sheds, or contagious disease were rampant and losses multiple throughout the budding commercial poultry industry. But during the war years, demand for poultry was high, and the boom in the chicken business attracted the attention of the largest feed and pharmaceutical companies, which put their scientists to work on the problems of mass production. Breakthroughs began to come thick and fast. Some found the losses from packing and cannibalism could be reduced by burning off the tips of chicken beaks with a blowtorch. Within another year or two, an automatic debeaking machine was patented, and its use became routine. The development of a new strain of hybrid corn made for richer feeds, faster gaining birds, and greater number of crops of chicken each year for farmer. For most of the development, however, was the discovery that sulfur drugs and antibiotics could be added to feed to help hold down disease in the crowded sheds. پیراگراف نمبر 5 کی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ گھروں میں بڑے پیمانے پر پیداوار نے بہت رفتار پکڑی جو کہ شہروں سے قریب تر تھے، لیکن ان نئے طریقوں نے بہت سے مسائل کو جنم دیا۔ ان ہجوم زدہ شیڈز میں خوفناک نظارے دیکھنے کو ملے۔ کچھ پرندوں نے دوسرے پرندوں کی چونچیں مار کر ہلاک کر دیا تھا اور ان کی باقیات کھا گئے۔ مرغیوں کے نکاسی ہوا کے برے شیڈز میں چھوت کی بیماریاں بے قابو تھیں اور نقصانات دگنی رفتار سے بڑھتے اس پھیلتی ہوئی پولٹری انڈسٹری میں۔ لیکن جنگ کے ان سالوں میں پولٹری کی طلب بہت زیادہ تھی اور مرغیوں کے کاروبار میں جو زبردست چڑھاؤ آیا اس نے سب سے بڑی دوا ساز کمپنیوں اور خوراک تیار کرنے والی کمپنیوں کی توجہ اپنی طرف کھینچی، اور ان کے سائنسدانوں نے بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے کام کرنا شروع کیا اور بڑی تیزی سے اہم کامیابیاں ملی۔ کسی نے بھی یہ معلوم کر لیا کہ ٹھونگے مارنے چونچ مارنے
مرغ خوری سے ہونے والے نقصانات کو مرغیوں کی چونچ بلو ٹارچ سے کاٹ کر کم کیے جا سکتے ہیں، اور 1-2 سالوں میں ایک خود کار چونچ کاٹنے والی مشین کو پیٹنٹ کروا لیا گیا اور اس کا استعمال عام طور پر کیا جانے لگا۔ ایک اعلیٰ درجے کی خوراک کو دوگلی نسل کی مکئی کی قسم سے تیار کیا گیا، جس سے پرندوں کا وزن تیزی سے بڑھتا گیا اور ہر سال کسان پرندوں کی کئی نسلیں حاصل کر لیتے تھے۔ سب سے اہم سنگ میل اگرچہ سلفا دوائی کی دریافت تھی اور ہجوم زدہ شیڈز میں پرندوں کی خوراک میں اینٹی بائیوٹکس کو بیماریوں کو دور رکھنے کے لیے شامل کیا گیا۔ اچھا، 5ویں پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جیسے جیسے پاپولیشن انکریز ہوتی گئی ویسے ویسے ہی مرغیوں کا کاروبار بڑھتا گیا، پولیٹری فارم بڑھتے گئے، اور جیسے پولیٹری فارم بڑھتے گئے تو مرغیوں میں بیماریاں پیدا ہونے لگیں۔ اب یہاں پر وہ بتا رہا ہے نقصان بھی مرغیوں کے پولیٹری فارم میں جو ہوئے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی بنا پر جو ہے ان لوگوں نے جو پولیٹری فارم والے ہیں انہوں نے وہ تیار کر لیے پولیٹری فارم میں بیماریاں پیدا ہونے لگی مرغیوں کو، تو اس لیے بیماریوں کے علاج کے لیے دوائیوں کی بھی ضرورت تھی، تو دوائیوں کے لیے انڈسٹریز نے کام کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ ورکنگ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گئی تھی پولیٹری فارم سے لے کے انڈسٹری تک۔ پھر وہ کچھ دوائیاں اینٹی بائیوٹکس بن کر آ گئی لیٹر، جن سے مرغیوں کی بیماریوں کو ختم کیا جا سکتا تھا، اور سلفا دوائی دریافت ہوئی جو جانوروں کے پرپز کے لیے استعمال کی جاتی ہے ان کی ڈیزیز کے لیے۔ سو یہ تھا 5واں پیراگراف۔ اب 6 پیراگراف ڈسکس کرتے ہیں۔ The chicken itself was not entirely ready for mass production, and the poultry industry set about looking for a better commercial bird. In 1946, the Great Atlantic and Pacific Tea Company, now A&P, launched the Chicken of Tomorrow contest to find a certain strain of chicken that could produce a broad-breasted carcass at low feed cost. Within a few years, poultry breeders had developed the prototype for today's fast flesh broilers, a chicken that grew to market weight in about 7 weeks. The pre-war ancestors of bird took twice as long to grow to market weight. From Brave New Farms by Jim Mason and Mary Finelli. جم میسن اینڈ میری فینیلی نے اس آرٹیکل کو لکھا ہے ان ڈیفینس آف اینیملس کے ڈیفینس میں، اور اس کو ایڈٹ کیا پیٹر سنگر نے۔ تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی، اور پیسے 6 کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اگر وسیع پیمانے پر پیداوار کے لیے چکن اب بھی مکمل طور پر تیار نہ تھا، اور پولیٹری کی صنعت میں ایک نئے اور بہتر تجارتی پرندے کی تلاش شروع کر دی۔ 1946 میں ایک گریٹ اٹلانٹک اینڈ پیسیفک ٹی کمپنی نے کل کا چکن ایک مقابلے کا انعقاد کیا جو کہ ایک ایسے چکن کی تلاش کر سکے جو کہ کم پیداواری لاگت پر ایک بڑی چھاتی والی لاش کو تلاش کر سکے۔ کچھ سالوں میں ایک پولیٹری کو پیدا کرنے والوں نے ایک پرندے کا بنیادی نمونہ پیش کیا، آج کے زیادہ گوشت دینے والے پرندے کی طرح ایک ایسا چکن جو مارکیٹ کے وزن کے مطابق بڑھتا ہے۔ تقریباً 7 ہفتوں میں جنگ سے پہلے اس پرندے کے آباء و اجداد مارکیٹ کے اس وزن کو حاصل کرنے کے لیے اس سے دوگنا وقت لے لیتے تھے۔ اب یہاں پر کمپٹیشن پیدا ہو گیا، پولیٹری فارمز بڑھتے گئے، اور اب یہ بھی چیز لوگوں نے دیکھی کہ ہمیں اچھا جو ہے چکن کہاں سے مل سکتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک مقابلہ انعقاد کرایا، ایک کمپٹیشن کروایا جس کا نام تھا کل کا چکن، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا چکن پیش کیا جائے جو جس کا گوشت زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اور پیداواری لاگت اس کی کم ہو، تو اس طرح کا وہ چکن دیکھ رہے تھے۔ تو یہ سارا پیسیج تھا۔ اچھا، اس میں بریو نیو فارمز، اس پیسیج میں جو رائٹرز ہیں انہوں نے ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے کہ آج کل کے جو فارمز ہیں، یا وہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ اس ٹائم کے جو فارمز تھے اس میں جانوروں کو کیا کیا تنگی پیش آئی، کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا،
تو بریو نیو فارم میں نا نئے فارم سے ریلیٹڈ ہمیں باتیں لکھنی ہیں، ٹھیک ہے. سو یہ ساری تھی ٹرانسلیشن پیراگراف ٹو پیراگراف. اس پیسیج کی امید کرتا ہوں آپ کو سارے پیراگراف جو ہیں اس پیسیج کے اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے. چلیں اس کی جو ہے ایکسرسائز ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ایکسرسائز ساتھ اٹیچ کی گئی ہے رسپونڈنگ ٹو دا ٹیکسٹ. اب جتنا ہم نے ٹیکسٹ پڑھا ہے اس کا جواب دیں گے ہم. ایکسپلین وائی دا آتھر یوز اے ٹائٹل وچ ریفر ٹو دا ہگزلیز ناول. اب آتھر نے جو ٹائٹل دیا ہے ہگزلیز ناول میں سے دا بریو نیو فارم، تو وہ کیا ڈپکٹ کرتا ہے، کیا کنسیڈر کرتا ہے. تو اس کا آنسر نیچے دیا ہوا ہے، آپ کو اسے پڑھ لیجیے گا. اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے وائی ڈز دا ٹائٹل ود دی کوشچن مارک. اب اگر ٹائٹل جو ہے بریو نیو فارم کوشچن مارک کیوں دے گا. وائی ڈز دس ٹیل اس اباؤٹ دا آتھر ایٹیٹیوڈ ٹو دا ماڈرن فارمنگ. ماڈرن فارمنگ کے متعلق آتھر کا نا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. تو دیکھو بھائی سیدھی سی بات ہے، جتنے بھی ہم نے پیراگراف پڑھے ہیں نا سب میں تنقید کی گئی ہے. اور اس کا کوشچن مارک کیوں دیا گیا. کوشچن مارک اس لیے دیا گیا، آپ خود سے بھی اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں کہ جو بریو نیو فارم ہے اس کے آگے کوشچن مارک کیوں لگایا گیا. کوشچن مارک اس لیے لگایا گیا کہ جو نئے دور کے فارم ہیں، جدید دور کے فارم ہیں، ان فارم کے اندر جو اینیملز ہیں وہ صحیح سے گرو نہیں کر پاتے. اور اگر ان کو گروتھ دی جاتی ہے تو وہ ان کو جو ہے وٹامنز وغیرہ دے کے دی جاتی ہے، نیچرلی گروتھ نہیں ہوتی اور اسٹوپڈ سے انوائرمنٹ میں وہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. کوشچن نمبر 3 ہے ایکسپلین وائی دا آتھر اسٹارٹ دا آرٹیکل ود اے روزی پکچر آف فارمنگ. فارمنگ کی روزی پکچر کے ساتھ اسٹارٹنگ کیوں کرتا ہے. کیونکہ ہمارے مائنڈ کے اندر، اس کا بھی آنسر خود سے لکھ سکتے ہو، ہمارے مائنڈ کے اندر تو یہی نا، ہم فارم کے بارے میں سوچتے صاف ستھرا ماحول ہوگا، پیسفل ماحول ہوگا، اینیملز کے لیے ان کو اچھے سے فوڈ پرووائڈ کی جاتی ہوگی، ان کی کیئر کی جاتی ہوگی، ان کو انڈر کنسنٹریشن رکھا جاتا ہوگا. اگلا کوشچن ہے ایکسپلین. نیکسٹ کوشچن ہے واٹ از مین بائی ایچ آف دا فالوئنگ ورڈ یوز ان دا پیسیج. تو کمفرٹ، امپلانٹڈ اور کنٹریفائڈ، یہ ہمارے پاس نا 3 ورڈس تھے وغیرہ. ان کی میننگ کیا ہے. تو دیکھو کمفرٹ ہوتا ہے ایز، پیسفل، ریسٹ، ٹھیک ہے. امپلانٹڈ ہوتا ہے مائنڈڈ، امبوسنگ، امپرنٹڈ، کہ امپرنٹنگ فارم ہمیں دی گئی ہے ہمارے مائنڈ کو کہ وہ جو ہے وہ فارم اس طرح کا ہوتا ہے. اور کنٹریفائڈ اس کا ہے رورل، یعنی کہ ولیج لائف، ولیج وغیرہ، ٹھیک ہے. یہ ان کے میننگس تھے. آگے انڈرسٹینڈنگ دا امپورٹنٹ آف ٹون. اب یہاں پر نا 3 اینڈ 7 ٹائپس کی نا ٹون ڈسکس کی گئی ہے، موڈز ڈسکس کیے گئے ہیں. تو وچ آف دا فالوئنگ ورڈ بیسٹ ڈسکرائب آتھر ٹون. یو مے چوز مور دین ون ایز لانگ یو کین سپورٹ یور چوائس ود ایویڈینس وغیرہ. اس میں سے آپ ایک چوز کر سکتے ہیں، تو ایک اور بھی چوز کر سکتے ہیں. تو اینگری، اور یہاں پر اس نے اینگری چوز کیا ہے. لائن 10 کے اندر آتھر جو ہے اینگری بیہیویئر شو کر رہا ہے. سیکریسٹک. لائن 21 کے اندر سیکریسٹک بیہیویئر، اور سیڈ ہے وہ آتھر، سیڈ بھی کچھ جگہوں پر ہے. کوشچن نمبر 6 ہے چوز 3 ورڈس phrases which you think but sum up tone of the passage. تو intensive and managed confinement or the agribusiness has brought a sweeping revolution or breeder development, the prototype of today's broiler. تو یہ 3 ہمارے پاس کیا تھی، اس کی phrases تھی یا 3 words تھے. اور اس کے بعد اور ہاں یہ ان ورڈز نے ٹون پیسیج کی بتائی کہ کس ٹون میں پیسیج لکھا گیا. اس کے بعد ہمارا کوشچن 7 لاسٹ کوشچن وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ سپورٹ دا ویو آتھر ان دس پیسیج. تو اس کا آنسر ہے ماڈرن فارمنگ ہیز بیکم مور لائک فیکٹری پروڈکشن. ماڈرن فارمنگ فیکٹری پروڈکشن کی طرح ہی ہے، وہ یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی سمری ہے بریو نیو فارم کی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، تو آپ یہ سمری بھی کر لیجیے گا. امید کرتا ہوں آپ کو سارا چیپٹر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.